مسیح کے زندہ جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا باپ نے ہمیں زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا تاکہ باپ کی شکر گزاری کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یسوع مسیح ایک واحد ہستی ہے جنہوں نے موت کو شکست دی اور زندہ ہوئے، اور انہوں نے ہمیں بھی زندہ رہنے کے لیے امید دی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خداوند خدا جو زندہ ہیں انہوں نے ہمیں زندگی کی ایک امید دی ہے، ہمیشہ کی زندگی جو خدا نے ہمیں دی ہے، اور اس کلام کو جو آج ہمیں دیا گیا ہے اس کلام کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ خدا کے وعدے سچے ہیں۔ خدا جو کہتے ہیں انہیں پورا کرتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 21 آیات سے دیکھیں گے، اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگے کہ اسے ضرور ہے کہ وہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یروشلم جو یہودوں کا دارالحکومت تھا، یہودا کا وہ علاقہ ہے جس میں داؤد بادشاہ کے زمانے سے یہودیوں کے قبیلے کے لوگ آباد تھے، اور یروشلم یہودی مذہب کا ایک مرکز تھا۔ یسوع کے زمانے میں یروشلم پر رومیوں کا قبضہ تھا، لیکن یہودیوں کی ہیکل میں عبادت کرنے اور اپنی تمام رسومات کو ادا کرنے کی انہیں اجازت تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ سلیمان داؤد بادشاہ نے کے زمانے میں یہ ہیکل دوبارہ برباد ہو گئی اور دوبارہ تعمیر کی گئی، 2 دفعہ برباد کی گئی اور پھر تعمیر کی گئی۔ یسوع اپنے پیغام کی منادی کرنے یروشلم گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ مجھے یہودی مذہبی جو رہنماؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، ہر مشکل کو سہنا پڑے گا۔ وہ اپنے شاگردوں کو پہلے ہی آگاہی دیتے تھے کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 17-18 میں بھی یروشلم جاتے ہوئے یسوع 12 شاگردوں کو الگ لے گئے اور راہ میں ان سے کہا، دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہن اور فقیہوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے۔ خداوند نے سب کچھ جانتے تھے، خدا نے سب کچھ اپنے باپ کی فرما برداری کو پورا کرتے ہوئے کلام پر چل کر خون سے سینچا ہے ہمارے لیے وہ راستہ، تاکہ ہمیں بھی اس راستے پہ چلنا ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے ایک راستہ بنا دیا گیا ہے، اس ہموار راستے کو جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے بنایا ہے۔ ہم نے بس اس راستے پہ چلنا ہے۔ ہمیں بار بار زندگی دی جا رہی ہے، ہمیں بار بار موقع دیا جا رہا ہے تاکہ ہم ابدی زندگی پائیں، ہلاک نہ ہوں بلکہ کثرت کی زندگی پائیں اور ابدی زندگی پائیں۔ اس لیے خدا نے ہمیں سکھایا، ہمیں دکھایا، ہمیں بتایا، اس پہ چل کر بھی سکھایا کہ ہمیں ایسے ہی کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے 40 روزوں کے بارے میں سیکھا کہ کس طرح روزے رکھے گئے۔ ہر روزے کا ایک مقصد تھا۔ ہمارے خداوند یسوع نے ایک 40 دن کا روزہ رکھا، ایک روزہ جو صرف اپنے خدا کی پاک مرضی کو، کائنات کو پورا کرنے کے لیے اور نجات کے لیے، جو ہماری نجات تھی۔ پھر ہم نے کلمات دیکھے جو خداوند نے آخری منہ کی باتیں ہم اگر دیکھیں تو خداوند کہیں بھی نہیں بولے، کہیں لے جایا گیا انہوں نے کہا کہ جواب کیوں نہیں دیتا، وہ خدا چپ رہے، لیکن آخری وقت میں خدا نے 7 کلمات اپنے منہ سے ادا کیے جس کی ہم نے سب نے مل کر ادائیگی کی اور سب نے سنا۔ اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے متی 17:22 میں بھی ہے کہ اور جب وہ ہیکل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو یسوع نے ان سے کہا، ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ اس پر وہ بہت غمگین ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے خدا نے کتنی اذیت سہی، کتنے دکھ سہے، کتنی تکلیفیں سہی۔ وہاں صرف خداوند یسوع نے جو تکلیفیں سہی، ان کے ساتھ ان کی ماں بھی تھی جو تکلیفوں میں ویسے ہی شریک تھی، اس تکلیف میں، اس پیڑے میں شریک تھی، بہت دکھی تھی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ہی صرف خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کفارہ عطا کیا، ماں مریم نے بھی اسی طرح اس دکھ میں، اس پیڑے میں اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ برداشت کرتی رہیں، بلکہ 12 شاگردوں کا اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی سب کچھ
سہا، صرف خدا باپ کی اس پاک مرضی کو پورا کرتے رہے۔ آروں سے چیرے گئے، زندہ گاڑ دیے گئے، سلیپیں لی، الٹی سلیپیں لی، یہ بھی ہم نے سیکھا، ہر کلام کو سیکھا ہے، کلام کے مطابق چلے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور اسے سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح شاگردوں کی قربانیاں کو ہم نے دیکھا۔ تو آج خدا نے ہم سب کو اس کفارے کے ذریعے ہمیں آزاد کر دیا ہے، زندہ کیا ہمیں، کیونکہ فانی چیزیں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب برا اور بے داغ برا یعنی یسوع مسیح کے بیشتر قیمتی خون سے یہ ہمیں کفارہ دیا گیا، ہمیں خریدا گیا، ہماری ویلیو بنائی ہے خداوند نے۔ انہوں نے ہمارے لیے پے کیا سب کچھ، ہمیں صرف دعا میں رہنا ہے، ہمیں صرف خدا سے مانگنا ہے، اور خداوند سے جب ہم مانگیں گے تو میرا اور آپ کا خدا ہمیں کیا کرے گا؟ ان سارے گناہوں سے، ان ساری چیزوں سے بچا کے رکھیں گے، جس طرح زبور 19 اس کی 12-14 میں دیکھیں، کون اپنی بھول چک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، تو اپنے بندے کو، اپنی بندی کو بے باکی کے گناہوں سے باز رکھ، مجھے پر وہ غالب نہ آئے تو میں کامل رہوں گی، اور میرے بڑے گناہ سے مجھے بچا کر رکھ، میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے، اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ ہم نے اپنی نظریں صرف زندہ خداوند پر رکھنی ہے، کیونکہ وہ تو ہمیں بار بار کہتا ہے، نہ خوف کھا، نہ گھبرا، میں تیرا شافی ہوں، میں تجھے شفا دوں گا۔ وہ کہتا ہے مصیبت میں آؤں گا اور طوفانوں میں تجھے بچاؤں گا، اس کا وعدہ ہے، وہ ہمیں بچائے گا۔ ہمیں صرف اپنے شافی پر نظریں رکھنی ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کریں گے، اپنے گناہوں کو چھپائیں گے، ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن ہمیں اپنے گناہوں کو نہیں چھپانا، ہمیں خداوند کے سامنے اپنا آپ رکھ دینا تاکہ وہ ہمیں بخش دے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی حضوری میں جو آ جاتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ خدا نے داؤد کو چراوے سے بادشاہ بنا دیا، خدا نے قیدی ایسٹر کو ملکہ بنا دیا، خدا نے قیدی یوسف کو بادشاہ بنا دیا۔ خدا ایک دن آپ کو اور مجھے بھی کامیاب انسان بنائیں گے، ہمیں صرف خدا پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ آج کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے ڈرنا نہیں، ہم نے گھبرانا نہیں۔ خداوند سب کچھ جانتے تھے، خداوند کو پتہ تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں، وہاں میرے مخالف ہیں، لیکن وہاں وہ گئے، وہ ڈرے نہیں۔ کیوں نہیں ڈرے؟ انہیں پتہ تھا کہ میرے باپ نے، جس نے مجھے بھیجا ہے، وہ میرے ساتھ رہیں گے اور مجھے یہ کلام ضرور پورا کرنا ہے۔ انہوں نے کلام پر چل کر ہمیں پورا کر کے سکھایا ہے، میرے اور آپ کے لیے ایک راستہ ہموار کیا، ایک ہی راستہ جو موت کا ہے، جو دروازے سے جاتا ہے، کیونکہ خداوند دروازہ ہے، ہمیں اس دروازے سے جانا ہے اور ابدی زندگی پانے کے لیے صرف کلام کے مطابق چلنا ہے، تاکہ جس طرح خدا نے کہا میں کامل آیا، تم بھی کامل بنو۔ ہمیں کامل بننے کے لیے صرف کلام کی یہ دو دھاری تلوار لینی ہے تاکہ ہم بچائے جائیں اور ابدی زندگی پائیں۔ خداوند نے ہمیں ابدی زندگی دی ہے، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنایا ہے۔ ہم نے ہمیشہ کی زندگی لینی ہے، نہ کہ صرف وقتی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے گناہ، غلطیاں اور عیش و عشرت کرنے کے لیے صرف گناہ کریں۔ ہمیں صرف خدا نے کہا ہے کہ بادشاہی کو ڈھونڈ لو، باقی چیزیں میں انعام میں دوں گا۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، جو اس نے کہا ہے وہ پورا کرے گا۔ ہمیں صرف توکل خداوند پر رکھنی ہے۔ خدا باپ میں سب کے لیے اس کلام کو، اس کلام کی قدرت کو مانگتی ہوں، تمام گھروں میں آپ کی پاک حضوری کو مانگتی ہوں، تمام گھروں میں نجات کو مانگتی ہوں، کیونکہ نجات ایک ہی ہے، خداوند یسوع ہی زندہ اور ہمارا نجات دہندہ، اور کہیں نجات نہیں۔ ہمیں یسوع کو پہن لینا ہے، اور جب ہم یسوع کو پہن لیں گے تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں گے۔ خدا باپ سب کو برکت دے، خدا باپ سب کے ساتھ ہو، خدا باپ سب کی حفاظت کریں۔ تمام بیماروں کے لیے خاص دعا کرتے ہیں کہ بیماریاں ہمارا پوشن نہیں، خدا باپ سب کو شفا دے، کیونکہ میرا خداوند یسوع شافی ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ خدا باپ تمام گھروں میں آپ کی پاک حضوری کو مانگتے ہیں، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔